ایمان ایسی چیز ہے جس میں سے اگر 1% بھی کوئی خلل خرابی واقع ہو جائے تو وہ باقی سارے کو بھی ضائع کر دیتی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ اگر آپ نے میجر پارٹ اس کا ٹھیک کر لیا اور تھوڑی سی غلطی بھی ہوگی تو معاف ہو جائے گی. جیسے عمل میں بہت ساری چیزیں ہوتی، لیکن اگر ایمان اور یقین اور اخلاص میں کہیں گڑبڑ ہو گئی تو پھر کسی بھی چیز کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. اب ان کے طرز عمل کو مزید واضح کیا جا رہا ہے. وَإِذَا دُعُوا، اور جب وہ بلائے جاتے ہیں. کون؟ یہی منافقین. کس کی طرف؟ الی اللہ، اللہ کی طرف. اللہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر. اور یہی میں جائزہ لینا چاہ رہی تھی کہ آپ کو کیا پتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ کہاں ہے وہ. دیکھیے کہ سب شاعری اپنی جگہ، سب باتیں اپنی جگہ، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اگر کبھی زندگی میں کوئی آپ سے پوچھے کہ اللہ کہاں ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باندی سے پوچھا تھا جو بول نہیں سکتی تھی، تو اس نے کیا کہا تھا؟ دل کی طرف نہیں اشارہ کیا تھا. کیونکہ بہت سے لوگ ہمارے یہاں خاص طور پہ بر صغیر میں بہت سی نعتیں اور حمد اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کے اثرات کے تحت ہمیں سے بہت سے لوگ مختلف قسم کی کنفیوژن کا شکار ہیں. کسی سے پوچھا جائے اللہ کہاں ہے تو کہتے ہیں تو ہمارے دلوں میں بستا ہے، ٹوٹے دلوں میں بستا ہے. اپنے لیے تو اچھے اچھے گھر اور اللہ کے لیے ٹوٹا دل. اچھا، کسی سے پوچھے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تو ہر چیز میں ہے. کسی کو پوچھے تو کہتے ہیں وہ شارق سے زیادہ قریب ہے، ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے. لیکن اللہ کا مقام عرش ہے، اور یہ جو کہنا کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، یہ شارق کے قریب ہے، وہ اپنے علم کے ساتھ ہے. کیونکہ یہ چیز ایمان سے تعلق رکھتی ہے، عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے اس کے بارے میں بالکل کلیئر کٹ واضح ہونا چاہیے. اور جا کے یہ سوال اپنے بچوں سے بھی کریں، گھر والوں سے پوچھیں کہاں ہے اللہ، پھر دیکھیں کیا بتاتے ہیں آپ کو. یعنی ہمارا کانسیپٹ پوری طرح کلیئر نہیں ہے. کہتی ہیں بچپن سے یہی سنا کہ وہ ہر جگہ، لہٰذا ہم ایک ویگ سا کانسیپٹ ہے بس اللہ تعالیٰ ہر جگہ. ہاں ہوگا، کیا ضرورت ہے اتنا سوچنے کی کہاں ہے اور کہاں نہیں. لیکن چونکہ یہ عقیدے سے تعلق رکھتی بات، اس لیے یہ پتہ ہونا چاہیے. قرآن مجید اور صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ علی العرش استوى. اس کے بارے میں امام مالک سے جب سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ عرش کا ہونا معلوم ہے کہ ہے، کیفیت مجہول ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کہاں ہے اور کیسا اور کتنا بڑا ہے، اور اس کے بارے میں سوال بدعت ہے. اور آپ کی مجلس میں جو یہ سوال کرتا تھا تو آپ اس کا علاج کیا کرتے تھے پتا آپ کو؟ حضرت امام مالک نے کچھ حبشی غلام یا حبشی طاقتور لوگ اپنے درس کے حلقے میں رکھے ہوئے تھے. یہ جھوک نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اور جب کوئی نان سینس کرتا تھا تو بس صرف اشارہ کرتے تھے، اٹھاؤ اور لے جاؤ اس کو باہر. دین ہے کوئی مذاق ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو دین میں جو باتیں اٹل حقیقتیں ہیں ان کے بارے میں لایانی سوال اور بحث مباحثے، ان سے ہمیں منع کیا گیا. اب دیکھیں کہ بہت سے لوگ اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کرتے ہیں جو ان کے لیے سخت نقصان کا باعث ہوتے ہیں، اور بندوں کی بہت بڑی اکثریت اس چیز میں مبتلا رہتی. نمبر 1 وقت برباد کرنا. نمبر 2 لایانی گفتگو، لایانی گفتگو. نمبر 3 چھوٹی باتوں کو بڑا بنا دینا، بہت اہمیت دینا، حتیٰ کہ وہ کلاؤڈ بن کے اس کا ایٹم بم کا ہر چیز پہ چھا جائے. یہ اگر 3 چیزیں آپ کی زندگی سے خارج ہو جائے نا، آپ یقین کریں کہ آپ بہت کچھ اچیو کر دیں. یہ جو بڑے بڑے لوگ کے آپ نام پڑھتے ہیں نا، ان کو کس چیز نے بڑا بنایا؟ ایسا نہیں کہ اللہ نے ان کو کچھ 4 آنکھیں دی تھی اور 2 دماغ دیے تھے اور کوئی بہت ہی ایکسٹرا کچھ اور چیز بنا دی. یہ بھی ہم نے اپنے پاس سے ان کے لیے کوئی ایسے تخیلات قائم کیے ہوتے ہیں. ان کے اندر سرٹن کوالٹیز ہوتی ہیں، اور اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھیں تو آپ کو ان کے اندر وہ نظر آئیں گی. اور مفلحون کی جو کوالٹیز قرآن نے شروع میں بتائیں وہ بھی قابل غور ہیں. تو 3 چیزوں سے سخت پرہیز کرنا ہے. نمبر 1 وقت ضائع کرنے سے. منٹ منٹ کا حساب رکھیں کہاں لگا ہے، اور اپنا احتساب خود کریں، اپنے اوپر خود اپنے آپ کو مقرر کریں، کیونکہ کوئی آپ کو نہیں پکڑ کھینچ کے لا سکتا. نمبر 2 لایانی گفتگو سے پرہیز کریں، کہ جب کوئی بحث مباحثہ کر رہا ہو، بیکار باتیں کر رہا ہو تو اس کو ادھر ہی روکیں اور اس کو پکڑ کے کسی کام لگائیں. تیسری چیز یہ ہے کہ چھوٹی باتوں کو بڑا نہ بنائیں. یہ انتہائی خطرناک رویہ ہوتا ہے. اچھا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان پریشان رہتا ہے، وسوسوں کا شکار ہوتا ہے، ڈسٹرب رہتا ہے، اپنی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا.
جو ہی آپ کے اوپر شیطان ایسا کوئی اٹیک کرنے لگے نا تو فوراً آپ اپنا دروازہ بند کریں. اچھا بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کو ڈر لگتا ہے نا، اور یہ کبھی دل میں وہم آ جائے نا کہ اس راستے سے کوئی چور آ جائے گا، خواب میں بھی آپ دیکھیں تو پھر آپ کیا کرنے لگتے ہیں؟ اس دروازے کو بند کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ تالا نہیں، وہ پہلے تو آپ زور لگا کے اسے بند کر رہے ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی امیجن کر رہے ہوتے ہیں نا، کبھی ہوا تیز چل رہی ہوتی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دھکا لگا کے دروازہ بند کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بند نہیں ہو رہا ہوتا. تو کبھی ہم ایسے ایکسرسائز خیالی بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اگر یہاں سے کوئی آئے تو میں جلدی سے کیسے دروازہ بند کروں گی. گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، ڈر لگتا ہے چور آ گیا تو پھر میں کیا کروں گی. تو پھر آپ تصور میں جا کے زور سے جلدی سے دروازہ بند کرے، تو پہلے سے بندوبست کر رہے ہوتے ہیں اپنے طور پر کہ اچھا اگر کوئی آیا تو میں یہاں گھس جاؤں گی، ایسا کر لوں گی، ویسا کر لوں گی. ایگزیکٹلی شیطان چور کی حیثیت سے آپ کے دل میں داخل ہوتا ہے، بلیو می. اور یہ جو وسوسے ہوتے ہیں اور لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپ کو ڈسٹرب کر جاتی ہیں، یہ شیطان کی اتنی بڑی چال ہے کہ جس کو آپ اسی طرح دروازہ بند کیا کرے کہ بس 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 میں نے نہیں آنے دینا تمہیں اندر، جو مرضی ہوتا ہے ہوتا رہے، باہر ہو، میرے دل میں کچھ نہ ہو. اکثر اپنے دن کے ضائع ہونے کا اگر آپ حساب لیں تو وہ کیا ہوگا؟ ڈسٹربنس. اور ہم خواتین زیادہ مشکل میں ہوتی ہیں کیونکہ ہم جذباتی ہوتے ہیں نا، تو وہ جذبات جلدی ہل جاتے ہیں اور پھر ہم گر پڑتے ہیں. تو بس آپ نے زور لگا کے وہ چور دروازہ بند رکھنا ہے، آنے نہیں دینا. بعض اوقات صرف خیالی وسوسے، بدگمانیاں، بعض اوقات لوگوں کے رویے، بعض اوقات کو پتا گر پڑتا ہے تو ہم اس کا ایشو بنا لیتے ہیں. پتا کیوں گرا، اور یہ درخت یہاں ہونا نہیں چاہیے تھا، اور یہ کس احمق نے تجویز دی تھی، اور پھر اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اچھا ذرا جا کے فلاں سے تحقیق کرے نا، اس نے مشورہ دیا تھا. بیکار بات. اور آپ دیکھیں گے گھنٹوں لگا دیں گے آپ، اور اینڈ آف دا ڈے کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں. کسی بھی چیز کو دیکھ کے اگر آپ کو غصہ آنے لگے نا، یا آپ ڈسٹرب ہونے لگے، تو آپ فوراً تصور کریں بس یہ دروازہ بند کرنا میں نے اب جلدی سے، یہ آنے لگا چور. میں نے سوچنا ہی نہیں، میں نے بات ہی نہیں کرنی اس ٹاپک پہ. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے، آپ کا ایسے لوگوں سے پالا پڑا رہتا ہے کہ جن کو کوئی نہ کوئی مسئلہ زندگی میں رہتا ہے، وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوتے، نہ وہ کبھی شکر گزار ہوتے، نہ ان کے دل میں کبھی ٹھنڈک آتی. اچھا ہوتا کہ ذرا سے ان کو کوئی پتا ہلتا ہے نا، کوئی وسوسہ آتا ہے، وہ سارا نزلہ آپ کو ڈیل دیتے، پھر آپ کو بھی ساتھ ڈسٹرب کر دیتے ہیں. تو آنکھیں کھول کر رکھیں، کون انسان آپ کی ویکنس ہے، کون کون آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں، کون کون آپ کی عقل پہ چھا جاتے ہیں، کون کون آپ کے خیالات پہ اثر انداز ہوتے ہیں، کون کون آپ کو وقت برباد کرتے ہیں. خود اپنا جائزہ لیں. اللہ نے عقل دی ہے نا آپ کو، اسے استعمال کریں. خود جائزہ لیں اور اللہ سے دعا کریں اور کوشش کریں اور سب چور دروازوں کو بند کریں. اور آپ یقین کریں جس دن آپ نے فیصلہ کر لیا نا، تو اللہ آپ کے دل سے ڈر بھی نکال دے گا اور اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا. لوگوں کی خواہشات، لوگوں کے ارادوں، لوگوں کے مصائب، لوگوں کی سوچوں کا آپ شکار مت بنے، کیونکہ یہی وہ دوست ہوتے ہیں یا یہی وہ لوگ ہوتے ہیں، یا رشتہ دار یا خاندان کے یا اپنی اولاد یا شوہر یا کوئی بھی جو بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کون ہوتے ہیں، کہ جس کے بارے میں قیامت کے دن انسان کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. بڑا دھوکے باز ہے یہ شیطان. آیا، ڈالا وسوسہ، گیا، باہر جا کے وہ کہہ کے لگا رہا ہوتا ہے، اور ہم جو کرنا ہے ہم نے وہ سب چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو کسی کام لگائیں جو نزدیکی ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم ڈرے رہتے ہیں یہ نزدیکی جو ہے نا ہمارے، یہ ہو جائیں گے دور. وہ ہونے دیں، قیامت ٹوٹ پڑے گی، آسمان ٹوٹ پڑے گا، کوئی رازق ہے ہمارا، کوئی خالق ہے ہمارا، کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ تجربہ کر کے دیکھیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر آپ ان کے لیے مخلص ہیں، اگر آپ ان کے لیے سچے ہیں، اگر آپ ان کے خیر خواہ ہیں اور آپ ان کی بھلائی ہر حال میں چاہتے ہیں، آپ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کیے بغیر خسارے سے بچ ہی نہیں سکتے. لیکن سب سے زیادہ مشکل کہاں ہوتا ہے؟ وتواصوا بالحق کہاں ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ پیاروں میں، جن کی آپ بات کر رہی ہیں نا کہ جو بڑے قریب ہوتے ہیں، دل کے قریب یا فاصلے قریب یا رشتے قریب یا دوستی میں قریب یا کسی بھی طرح قریب، سب سے زیادہ وہ آپ کے لیے مصیبت ہوتے ہیں. شیطان ان کے ذریعے آپ پہ آتا ہے، تو ان کو آپ حق کی تلقین ضرور کریں. آپ نہیں خسارے سے بچ سکتے اگر آپ نے ان کو سچائی کا رستہ نہ دکھایا.
کیونکہ آپ ان کے تابع ہوئے پڑے ہیں. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض انسان ایز این انڈیویجول انتہائی اچھے انسان ہوتے ہیں, ویری فیئر, ویری جسٹس, بہت صلاحیتوں کے مالک, لیکن ان کو گھن لگی ہوتی ہے ان کی صلاحیتوں کو کھانے کی, یا کوئی بچہ مصیبت بنا ہوا ہوتا ہے, یا شوہر, یا کوئی دوست, یا کوئی اور کچھ نہیں تو ویدر ہی, کوئی نہ کوئی چیز ان کو اپسیٹ کیے رکھتی. تو آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے, کس چیز نے اللہ کی راہ سے روکا ہے, مجھے ذکر سے روکا ہے, میری نماز کس چیز سے ڈسٹرب ہوئی, کس چیز نے میرے اندر خلل ڈالا, یہی چیز میری دشمن ہے جو میری عبادت میں خلل انداز ہے, جو میرے کام میں خلل انداز ہے, جو صراط مستقیم میں خلل انداز ہے. لیکن یہ میٹھے دشمن نظر نہیں آتے, ان کے لیے دل کی آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں. اور اگر آپ کی محبت سچی ہے تو وہ کبھی آپ سے دور نہیں ہوں گے, کبھی بھی نہیں دور ہوں گے. اور اگر آپ کی محبت کھوٹی ہے یا دوسری طرف سے محبت کھوٹی ہے تو پھر کوئی چیز جوڑ کے رکھ ہی نہیں سکتی آپ کو. لکم دینکم ولی دین. لیکن آپ یقین کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت والذین آمنوا اشد حبا للہ, یہ اتنی آزمائشیں لاتی ہے نا بندے پر کہ کسی اور کی طرف ذرا آپ مائل تو ہوں اس کو چھوڑ کے, پھر اس کی غیرت جوش میں آئے گی, ڈالے گا وہی آپ کو امتحان, اور اسی کے ذریعے آپ کو امتحان میں ڈالے گا. پھر آپ کو وہ اس کا مقام سمجھائے گا, پھر اس کے بعد آپ ٹھکانے آ جائیں گے, پھر ذرا سے ادھر ادھر پھر ایک اور مصیبت آئے گی. اور بندہ مومن اسی راستے سے مشکلات کے اگر سچا ہے, مخلص ہے, صاحب ایمان ہے, تو صرف اس کے لیے اللہ ہی باقی رہ جائے گا. کیونکہ ہمیں چاہیے وہ نا, ہم کیوں اٹک جاتے ہیں, پھنس جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا سے کاٹ بیٹھے, نہیں. انسانوں کی محبت اپنی جگہ کی نعمت ہے, وہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے, لیکن وہ اپنے مقام سے آگے نہ بڑھنے پائے. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اور جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف. تو بات ہو رہی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو عرش پر ہیں,